عبداللہ ظفیر، میں ملک پاکستان کے مشہور معروف ناظم، انتہائی خوبصورت کلام پڑھنے والے ہمارے محترم ہمارے دوست جناب مولانا حافظ قاری محمد ابو بکر حسانی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور اپنے مخصوص انداز کے اندر اپنا پڑھیں گے حافظ محمد ابو بکر حسانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ایک عرصے کے بعد ہمارے انتہائی محترم مشفق و مقتول مولانا غفران صاحب ان کے حکم پر آج کے اس پاک محفل میں حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ میری حاضری اور آپ احباب کا بیٹھنا سننا سنانا خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھیں سارے لوگ۔ میرے پاس قریب مختصر سا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی کے اندر اس درود و اشعار کر کے اپنی حاضری پیش کروں۔ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ شاعر لکھتا ہے نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، میرے آقا کا حسن اور جتنا داد دے سکتے ہیں نبی کے حسن پہ اتنی کم ہے۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن جواب ہوں۔ جس کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، تو ہاتھ اٹھا کے کہے گا میرے ساتھ مل کے جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب۔ ہاتھ اٹھا کے نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، اکٹھے ہوں گے مقابلے کو۔ یقین کر لو یقین کر لو یقین کر لو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔ یقین کر لو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ ابو بکر اور عمر نے پیارے بولے ابو بکر و عمر کا دیوانہ کہے سبحان اللہ۔ دیکھتے ہیں کہ میں سامنے لوگ کم بیٹھے ہیں، دائیں طرف بھی زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، بائیں طرف بھی زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ پڑھنے والے کو بولنے والے کو
किताब होगा। आया जवाब आया जवाब आया तेरी वो नेज़े पे पढ़ दो किताब होगा। ऐसी जुल्फ़े न ऐसा चेहरा न जो किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। जान सहाबा ईमान सहाबा, इनकी जान और ईमान सहाबा है। जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह। साउंड नहीं चल रहा, मुझे समझ कुछ नहीं आ रही मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बस मेरी कोशिश है कि आपके मेरी बात पहुंच जाए। जान सहाबा ईमान सहाबा, जान सहाबा ईमान सहाबा, जान सहाबा ईमान सहाबा। जिनकी जान और ईमान सहाबा है जरा भाई हाथ उठा के लहरा के बताए। जान सहाबा ईमान सहाबा, जान सहाबा ईमान सहाबा, जान सहाबा ईमान सहाबा। मैं सहाबा के दर पर गया, मुस्तफा का पता मिल गया। मैं सहाबा के दर पर गया, मैं सहाबा के दर पर गया, मुस्तफा का पता मिल गया। इसलिए हम सहाबा सहाबा कहते हैं कि हमें हुजूर का पता मिला तो सहाबा के जरिए। अल्लाह करे मेरी बात पहुंच जाए आप तक। सहाबा हमारे मौसिल हैं, इसलिए हम सहाबा सहाबा कहते हैं। हम कोई रेत की दीवार पे या पानी पे नहीं खड़े कि जो सहाबा के लिए अपनी जाने दे रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा। इसलिए हम सहाबा सहाबा कर रहे हैं। अगला मिसरा सुनिएगा। मैं सहाबा के दर पर गया, मैं सहाबा के दर पर गया, मुस्तफा का पता मिल गया। आपने कहना पता मिल गया, क्या कहना? अल्लाह करे हम उस मत आते हैं। क्या मिल गया? जिसको सहाबा के जरिए नबी का पता मिला है वो जरूर बोलेगा मैं सहाबा के दर पर गया, मैं सहाबा के दर पर गया, मुस्तफा का पता मिल गया। मैं सहाबा के दर पर गया, मुस्तफा का पता मिल गया। और मुस्तफा के दर पर गया, मुस्तफा के दर पर गया, तो खुदा का पता मिल गया। मुस्तफा के दर पर गया, तो खुदा का पता मिल गया। आवाज सेट करें। मैं सहाबा के दर पर गया, मुस्तफा का पता मिल गया, और मुस्तफा के दर पर गया, तो खुदा का पता मिल गया। अब शेर सुनिएगा। ये तो मुमकिन नहीं छोड़ दूं मैं जिक्र आला और असहाब का, ये तो मुमकिन नहीं छोड़ दूं मैं जिक्र आला और असहाब का, ये तो मुमकिन नहीं छोड़ दूं जिक्र आला और असहाब का, जिक्र आला और असहाब का, जिनसे ईमान सब्र हया और वफा का पता
کہ اللہ آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دے۔ ایسا پتہ بتانا چاہتا ہوں، علماء کی موجودگی کا سہارا اور فائدہ لے رہا ہوں، ایسا پتہ بتانے لگا ہوں اس پہ جانے کے لیے ہر بندہ تڑپتا ہے۔ سنی گا کون سا پتہ ہے؟ محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ ہو، کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو، میری بات کو لو۔ جس جگہ زندگی کو نہ ہو موت کا خوف جائے وہاں، جس جگہ زندگی کو نہ ہو موت کا خوف جائے وہاں، موت کا خوف جائے وہاں، عائشہ کے میں در پر گیا، عائشہ کے میں در پر گیا، اس جگہ کا پتہ مل گیا، عائشہ کے میں در پر گیا، اس جگہ کا پتہ مل گیا۔ آخر میں نعرہ لگا دیجیے گا کون عائشہ؟ صدیق کی بیٹی عائشہ۔ کون؟ صدیق اکبر۔ میرا ہادی میرا رہبر صدیق اکبر، 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 صحابہ کا جو ہے افسر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صحابہ میں بڑا معتبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ آپ صدیق صدیق کریں نہ کریں، صدیق پھر بھی صدیق ہے، کوئی مانے نہ مانے، صدیق پھر بھی صدیق ہے۔ آپ ہاتھوں کو بلند کر کے کہو میرے ساتھ صدیق اکبر، صدیق اکبر، یا نہ کہو، صدیق کا مقام پھر بھی بلند رہے گا۔ ساری دنیا صدیق کو چھوڑ دے، صدیق کا کچھ نہیں جاتا، اور صدیق جسے چھوڑ دے اس کا کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو، اس ایمان سے یقین سے کہو کہ قیامت کے دن میں صدیق آپ کو بھی تنہا نہ چھوڑے۔ دائیں ہاتھ اٹھا کے کہو صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صحابہ میں بڑا معتبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، وہ جس کے گھر رسول اللہ کی بارات آئی ہے، وہ جس کے گھر رسول اللہ کی بارات آئی ہے، باراتیوں میں عمر حیدر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صحابہ میں بڑا معتبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، وہ غارِ ثور کا منظر قیامت تک بھی روشن ہے، وہ غارِ ثور کا منظر قیامت تک بھی روشن ہے، کہ جس غار میں نبی سرور، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ اور آخری شعر سنے گا، میری حاضری کا آخری شعر، اور میرا وقت مکمل ہو گیا، سماعت فرمائیے گا، پھر کے کہہ دیں نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میرا ہادی میرا رہبر، میرا ہادی میرا رہبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ آخری شعر تو صدیق کا نام کا، صدیق کا غلام سینے کا زور لگا کے صدیق کے نام پہ آخری مرتبہ پھر بولے گا، زمانے کی نگاہوں میں ابو بکر حسانی ہو، زمانے کی نگاہوں میں ابو بکر حسانی ہو، مگر میں ہوں تیرا نوکر، صدیق
صاحب نے ہمارے دل و دماغ میں صحابہ کی محبت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جتنے قرآن ہمارے ناخواں خطیب ہیں ایک سے بڑھ کر ہیں، نور اللہ نور، فقط کی اختصار کی دل تو کرتا ہے جو اعلیٰ بولتا جائے سنتے جائیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے اسٹیج پر ہمارے آج کے محفل کے ہمارے بہت بڑے مہمان بہت لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں، خطیب پاکستان، انتہائی خوبصورت بیان کرنے والے حضرت مولانا محمد عثمان فاروقی صاحب بابل نگر چشتیاں سے تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا انتہا مشکور ہوں، بہت لمبا سفر کر کے ہماری چھوٹی سی درخواست پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح دیباغپور سے ہمارے پاکستان میں خطیب ہمارے گزرے ہیں، لوگ جانتے ہیں، حضرت مولانا محمد زیاد قاسمی رحمہ اللہ، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے، بس جہاں ان کا نام آتا تھا جمع غفیر ہوتا تھا۔ تو ماشاءاللہ یہ مولانا زیاد قاسمی کا نام بھی زیاد قاسمی ہے اور بیان بھی ماشاءاللہ ان کی طرح کرتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا ان کو تاخیر تھوڑی سی ہو گئی کہ پھاٹک میں پھنس گئے تو راستے کا نہیں پتا تھا، تو اس لیے اب ان کا وقت تھوڑا سا مختصر کر دیا گیا ہے۔ اب تشریف لا رہے ہیں دیباغپور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد زیاد قاسمی صاحب، آپ بھاولپور تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد مولانا عثمان فاروقی صاحب کا بیان ہوگا اور پھر آخر میں ہمارے سب کی جانی پہچانی شخصیت ہمارے معزز مہمان خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ عبدالرؤف چشتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ آپ تشریف فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا محمد زیاد قاسمی صاحب، آپ دفاع الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی جسد محمد فی الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تهل بها العقد وتفرج بها الكرب یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ومکرم بزرگوں اور دوستوں، محترم جناب قاری محمد غفران صاحب نے بتاتے ہیں، پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ صرف 15 منٹ کچھ حضرات کے سامنے میں اپنی گزارش پیش کروں گا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہر جماعت، ہر فرقہ، ہر گروہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے کانفرنساں اور جلسے منعقد کرتے ہیں۔ میرے محبوب کی سیرت ایسی سیرت ہے کہ جس نے ابتدا اس وقت ہو چکی تھی کہ جدوں نہ زمین سی نہ آسمان سی۔ تفصیل کے اندر جان کا وقت نہیں، اور میری ہمیشہ عادت ہے کہ منتظمین جلسہ جتنے وقت تک ہے اتنے وقت کے اندر اپنی معلومات میں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ولادت کا مہینہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے گزارشات پیش کروں گا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضور دنیا سے تشریف لے کے آئے تھے، آپ یتیم سے۔ یتیم ایک ایسا لفظ ہے کہ جڑا اردو دے اندر بھی بولیا جاتا ہے، پنجابی دے اندر بھی بولیا جاتا ہے، عربی دے اندر بھی بولیا جاتا ہے، فارسی دے اندر بھی بولیا جاتا ہے۔ یتیم اس بچے کو کیا جاتا ہے کہ جس بچے دا بچپن دے اندر والد وفات پا جائے، لیکن جس بچے کی آمد پہ سارا جگ خوشیاں منا رہا ہے، اللہ کی حکمت کہ اس بچے کا والد اودیاں خوشیاں ویکھن کو بغیر ہی دنیا سے ٹر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ علم یجدک یتیما فآویٰ، کہ محبوبہ اساں تینوں یتیم پیدا کیتا، اور یتیم نہیں بلکہ آپ کو در یتیم پیدا کیتا۔ میرا محبوب ہر دنیا کے آپ تشریف لے کے آئے نہیں سن،
آپ دی آمد تو پہلے ہی آپ دیا دھوماں پہ گئیاں. میرا محبوب ہجے اما آمنہ دے پیٹ دے اندر سن کہ حضرت سیدہ آمنہ فرماندیاں نے کہ میں اپنے اس یتیم دے انوارات اور برکات دے دنیا دے آمن تو پہلے میں دیکھنا شروع کر دیتے. پہلے کا الگ موضوع ہے. میرا محبوب پیدا ہویا تو میں عرض کر دیا تھا کہ یتیم اللہ نے آپ کو اس واسطے پیدا کیتا کہ بچے پیدا ہون تو بعد رب تو بعد سب تو بڑا سہارا اودا والد ہوتا ہے. روایات نے اندر آتا ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ جدوں میرا یتیم پیدا ہویا کہ عبدالمطلب نے جا کے کسی نے اطلاع کی تھی کہ عبداللہ دے گھر دے اندر اللہ نے بچہ پیدا کیتا ہے. عبدالمطلب آ گئے. آمنہ میں نے پتہ دے دیا کہ اللہ نے میرے پتر دے بیٹا عطا کیتا ہے. ہاں ابا جان آمنہ ذرا میں نے دکھلا دسے بچہ کس طرح دا ہے. آمنہ اس بچے کا نام کی رکھیا ہے؟ حضرت آمنہ فرماندیاں نے کہ ابا جان آج میرے دل دے اوپر میرا کنٹرول نہیں, آج کسے اور ذات دا کنٹرول ہے. میں کچھ اور سوچ دیا لیکن بار بار میرے دل دے اوپر ایک ہی نام آ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ محمد کہنو کہتے ہیں, محمد انہوں کہتے ہیں کہ جس ذات دی سارا جگ تعریف کرے, جگ نہیں بلکہ جس ذات دی رب بھی تعریف کرے. اللہ اکبر. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نو ویکھ دیاں سونا حسین. عبدالمطلب آکے ویکھ دیں آمنہ اس طرح کا بچہ میں اپنی زندگی دے اندر نہیں ویکھیا. اور پھر تھوڑی دیر گزر دی ہے کہ دائیاں آ گئیاں, آگے دروازہ کھڑکا دیا نے. آمنہ پتہ چلیا کہ اللہ نے تینوں بیٹا عطا کیتا ہے. کیونکہ عرب دا اس وقت دستور سی, انہوں نے رواج سی کہ دائیاں آندیاں سن دے ہاتھ دے اندروں آگے بچے میں لے جاندیاں سن پرورش واسطے, اور اس بچے دا وہ معافظہ لہنیاں سن. دائیاں نہیں, ہر دائی کی یہ کوشش ہوتی سی کہ سن کسے امیر کا حدہ میں. اور جدو دائیاں نو پتہ چلیا کہ عبداللہ دے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہویا, آ گئیاں دائیاں پوچھے آمنہ ایسا والد کی کام کرنا ہے. اما آمنہ دی آنکھیاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے. بچہ پیدا ہوئے نہ یتیم, اور پھر اس عورت نو پوچھ کہ جس عورت دے ہاں بچہ پیدا ہوئے اس عورت دا سہاگ خاوند سر دے نہ ہوئے. یہ عورت جان سکتی ہے یا خدا جان سکتا ہے؟ پھر بچہ بھی حسین ہوئے, بچہ بھی سونا ہوئے, بچہ بھی آلہ ہوئے, بچہ بھی ایسا ہوئے, بچہ بھی ایسا ہوئے کہ کائنات دن جس
جب حضور پیدا ہونا کہ حضرت آمنہ دے دل دے اوپر بھی یہ تصورات آنے شروع ہو گئے، دل دے اوپر خیالات آنے شروع ہو گئے کہ کاش عبداللہ آج تو زندہ ہوتا، لوگ تیرے دروازے نے آگے دنوں پتر دیا مبارک بادیاں دیں دے، کاش عبداللہ آج تو زندہ ہوتا، تو اپنے اس محمد یتیم واسطے فرعون لے کے آنا، کاش عبداللہ تو زندہ ہوتا، اپنے پتر دیا انگلیاں پکڑ کے ان مکے دے بازاراں دیا سیرا کراندا، آواز آندی ہے آمنہ تیرے تصورات دے اندر گھومے علم یجدک یتیما فآویٰ۔ آمنہ یہ صرف تیرا ہی نہیں، آمنہ جبوں تیرے پتر کو کھلونے کی ضرورت پہ گی، لوگ تے کھلونے لے کے آندے جے کسے بازار دے اندروں، لیکن جدوں محمد یتیم نو کھلونے کی ضرورت پہ گی، آمنہ تیری گود دے اندر بیٹھ کے آسمانہ دے چن وال اشارہ کرنا، تیرے یتیم دا کام میں چن نو کھلونا بنا کے محمد دے قدمہ دے اندر بھیج دینا میرا کام۔ آمنہ پریشان نہ ہو، لوگ پترانو سیرہ کرا دینے، کوئی دبئی دی سیر کرانا ہے، کوئی ابو ظہبی دی سیر کرانا ہے، لیکن جنہوں محمد یتیم دا سیر کرنے کو دل کرے گا، سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا۔ آمنہ میں تیرے یتیم نو جنت دیا سیرہ کرا دیا گا، آمنہ میں تیرے یتیم نو میں سدرہ دیا سیرہ کرا دیا گا، آمنہ لوگ سیرہ کرنے میں زمین دیا میں محمد یتیم نو آسمانہ دیا سیرہ کرا گا۔ آمنہ تو اے سوچ رہی ہے کاش عبداللہ زندہ ہوتا، لوگ آپے مبارک بادیاں دے دے، آمنہ لاہور دے کسے بلیرے دے گھر دے اندر پتر پیدا ہوئے، لاہور دا ایم ایل اے مبارک دے دے، نواز شریف مبارک دے وزیر اعظم مبارک دے صدر مبارک دے، آمنہ ذرا نظرہ اٹھا کے دیکھنا، آج تیرے دروازے تے اور نوری نوری اور نوری جہاں کہتا میں نوریاں دا سردار، جہاں کہتا میں سدرہ دا مکین، آمنہ محمد یتیم دا غلام بن کے تیرے دروازے تے آگے تیرے یتیم مبارک بادیاں دے رہے۔ آمنہ پریشان نہ ہوئی، میرے کب ایسے کہ دائیاں آئیاں، دائیاں اس واسطے چھڑ کے چڑیاں گئیاں کہ یتیم میرا والد کوئی نہیں، میرا کچھ نہیں، انہاں دائیاں نے پتہ نہیں سی کہ ساری دولت اللہ نے آمنہ دے گھر دے اندر بھیج دیتی، چھڑ کے چڑیاں گئیاں۔ آخر اللہ نے فرمایا کہ آمنہ پریشان نہ ہو، آمنہ میں تیرے یتیم واسطے جگہ کا انتخاب میں کیتا، خاندان کا انتخاب میں کیتا، برائے کا انتخاب میں کیتا، قبیلے کا انتخاب میں کیتا، آمنہ شہر کا انتخاب میں کیتا، اس شہر کے اندر بھیجیا، اس شہر کی قسمہ
بچپن دے اندر دائیاں چھڑ کے نہیں چلنے گئیاں رب نے منظور ہی نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ آمنہ تیرے محمد یتیم والے دائی حجے آئی نہیں آمنہ دے دوتا میں نو پسند نہیں نا میں بچپن دے اندر اس گوٹ دے اندر جان دینا جڑی گوٹ میں نو پسند نہیں کہ یہ بچپن دے اندر اس گوٹ دے اندر نہیں جان دینا پھر آمنہ حلیمہ دا انتخاب بھی میں کرانگا اور پھر جلو میرا محمد یتیم جوانی دے اندر رہے گا آمنہ ادھوں پھر اس مائی بھی گوٹ کا انتخاب میں کرانگا جس نو ایسا کہہ دینے ہیں اور پھر جنہوں اے ہجرت کی رات ہوگی نگار دے اندر اس صدیق دے باپ اس صدیقہ دے باپ صدیق بھی گوٹ کا انتخاب بھی میں کرانگا اور پھر میں عرض کرنا کہ جنہوں میرا معلوم بچپن سینا اور محمد بن عبداللہ سی صاحب نے اوہ بیٹی سے ایسی گود دے اندر نہیں جان دیتا جب گود رب کو پسند نہیں سی اگر اللہ نے ابو بکر پسند نہ ہوگا یا اللہ جو پاکستان دے اندر رولا پہ رہے آئے آج پاکستان دے اندر بکواس کیتا جا رہے آئے کہ ابو بکر نعوذ باللہ محمد نہیں سی اللہ فرماتے ہیں کہ پہنچن والے پہنچن دے اگر میں بچپن دے اندر اپنے محمد یتیم نو کسے ایسی گود دے اندر نہیں جان دیتا کہ گود میں خدا نو پسند نہیں پھر میں ہجرت کی رات بھی اپنے محمد یتیم نو اس گود دے اندر نہیں جان دیا گا جڑی گود خدا نو پسند نہیں یا گندہ سوچ باقی نماتے ہوئے ماشاءاللہ یہ تھے اتفاق سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا محمد زیاد قاسمی صاحب جو اپنے خصوص انداز میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں ہمارے معزز امام نمبر سفر کر کے تشریف لانے والے خطیب پاکستان واحد خوشگل خان انتہائی خوبصورت بیان کرنے والے ہمارے محترم بھائی حضرت مولانا محمد عثمان فاروقی صاحب بھوان نگر سے تشریف لائے ہیں میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ایک بار اور ان سے مقتبس ہوں آپ تشریف لائیں جو اپنے مخصوص انداز کے اندر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں مولانا سے ٹائم تھا 7:30 بجے بیان ہوگا یہ اپنے وعدے کے مطابق ٹائم پر آئے آدھا گھنٹہ تقریباً ان کا بیان لیٹ شروع ہو رہا ہے اس سے معذرت چاہتے ہیں آپ حضرات بھرپور توجہ کے ساتھ خوبصورت بیان فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ نعرہ تکبیر علماء اہل سنت حضرت مولانا عثمان فاروقی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو جس ساتھ سوچا کہ اچھر کو یوں لگا شاید میرے قبرستان میں سلام کر دیا لیکن ابھی بھی 50% ہے وہ باہر والے پٹی ہے کہ بھلے کی آواز نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على خاتم الرسل وسيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا. ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. ایسے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. سچے عاشق رسول پر کے کہہ دے سبحان اللہ. ایسے ذرا سینے کا زور لگا کے ہاتھوں کو لہرا کے کہے سبحان اللہ. ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے ہم کو جس نے تم کو جس نے سب کو کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑھائی بلیائی بزرگی بلکری اس وقت لا شریف کی ذات کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق مالک رازق داتا پالنہار ہے. بگڑیوں کو بنانے والا خوبیوں کو اتارنے والا فریاد کو سننے والا مشکل کو حل کرنے والا عزت و ذلت کا مالک رازق داتا ہے. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء سید الاصفیاء حبیب کبریا شافع روز جزا انبیاء کے امام صاحب قرآن آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال شیمہ کے بیوی بدر منیر رب کے حبیب جناب محمد رسول اللہ محبت سے پڑھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا کے لیے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان دوستوں ہم مشن ہم مکتب غیور طلبہ کرام اور اساتذہ اعظام پردہ میں بیٹھ کر آج کے اس پروگرام کو سماعت کرنے والی میری معززات و مقربات اسلامی و روحانی ماں اور بہنوں دلی دعا ہے اللہ رب العزت کا یہاں پر ہمیں بھیجنا اللہ رب العزت کا ہمیں اپنے گھر کی حاضری کے لیے منتخب کرنا چن لینا. اللہ رب العزت یہاں پر جتنا بھی حق اور سچ بیان کیا جائے اللہ رب العزت عمل کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے آج اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حاضری کے لیے اپنے گھر کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر چنا ہے اسی طرح قیامت کے دن پوری کائنات کے لوگوں میں سے اللہ رب العزت اپنی جنت کے لیے بھی ہمیں منتخب فرما ہے. اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام پر بھی اکٹھا فرما ہے. احباب گرامی میں مشکور و ممنون ہوں کہ مجھ ناچیز کو اتنی دور سے بلا کر اور آپ جیسے بھائیوں کے نورامی چہروں کی زیارت کا موقع فراہم کروایا. میرے بزرگ محترم قاری غفران صاحب لیکن ان کی پوری ٹیم ایک کا نام ہو وقت کافی درکار ہے. الغرض میں مسجد کی انتظامیہ اور قاری صاحب کی پوری ٹیم اور وجود مسلمان نوجوانوں کا دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا تو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت
ہمارا سفر کر کے چل کر کے آنا خالصتاً اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اور آپ کا بھی اللہ کے گھر کے لیے چل کر کے آنا، دین کو سننا، آقا علیہ السلام کی سیرت و صورت، عزت و عظمت کے ناموں کو سننے کے لیے چل کر کے آنا، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ احباب گرامی، ایک بات تو ذہن میں نوٹ کر لیں، میں تو جتنا بولتا ہوں تم بلواتا بھی بولیں گے آپ بھی انشاءاللہ۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے والا ہر مسلمان، ہر انسان کی بات نہیں کرتا، ہر مسلمان کی، ہر صاحب ایمان کی بات کرتا ہوں، جس کے دل میں بھی رب کی توحید کا ایمان، آقا علیہ السلام کی شریعت کا ایمان، وہ انسان، وہ صاحب ایمان، وہ مسلمان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کاش مجھے کوئی ایسا عمل مل جائے، ایسا کام مل جائے، ایسا کوئی فعل کرنے لگ جاؤں کہ جب میں وہ عمل کروں تو کائنات کا پروردگار، وہ رب رحمان، وہ غفار، وہ قدوس، وہ سلام، وہ میرا خالق، وہ میرا مالک مجھ پہ اتنا راضی ہو جائے کہ قیامت کے دن مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کاش مجھے قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی مجلس مل جائے، آقا علیہ السلام کی رفاقت مل جائے، آقا علیہ السلام کی قرابت مل جائے، آقا علیہ السلام کا پڑوس مل جائے۔ اللہ کی قسم بڑی خوش قسمتی ہے، بڑی اعلیٰ، اللہ اکبر، قسمت والوں کی بات ہے۔ آج ہوتا ہے نا کسی انسان کو چند لمحات کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے، کچھ لمحات کے لیے کسی وزیر، مشیر، گدی نشین کے لیے بیٹھنا مل جائے، وہ بھولا نہیں سمجھتا، کرتا کیا ہے فوراً اپنی پاکٹ سے سیل فون نکالتا ہے، سیلفی بناتا ہے اور اپنی آئی ڈی سے اپلوڈ کرتا ہے اور دنیا والوں کو دکھاتا ہے، اور کیا کہتا ہے، دنیا والوں دیکھو میں کس پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں کس شخصیت کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کس ہستی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں کیا اوقات ہے وزیر کی، کیا اوقات ہے گدی نشین کی، کیا اوقات ہے پرائم منسٹر کی، اور اب دیکھ دریا کی قسم میں عمل تجھے بتاتا ہوں تو اس کے اوپر عمل کر لے، اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ تو آؤ میں بات کو سناتا ہوں، اپنی بات نہیں کرتا، اپنے اکابرین کی بات نہیں کرتا، ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کے فرمان، آقا علیہ السلام کے بیان، آقا علیہ السلام کے پیغام سے اپنی بات کا اور اپنے سبق کا آغاز کرتا ہوں۔ لوگوں میرے اور آپ کے مخلوق پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کی کون سی زبان جس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، جس زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ کو اکبر کبیرہ، جس طرح رب کا قرآن لا عیب ہے، جس طرح رب کا قرآن بے عیب ہے، اللہ کو اکبر کبیرہ، جس طرح اللہ کا قرآن لا عیب بے عیب ہے، اسی طرح صاحب قرآن بھی لا عیب ہے، بے عیب ہے۔ جس طرح قرآن کے اوراق اور اس کے الفاظ میں شک نہیں، اسی طرح محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے کردار، آپ کے افعال اور آپ کے بیان اور آپ کے پیغام اور آپ کے اعلان میں شک نہیں۔ جس طرح قرآن لا عیب، محمد ذیشان لا عیب، رب کا قرآن بے عیب، آقا علیہ السلام بے عیب۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے جب ہونٹ حرکت کرتے ہیں، زبان میں حرکت آتی ہے، منہ سے کلام نکلتا ہے، آقا علیہ السلام سورۃ النجم کے حوالے سے بات کرو، آقا علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ ہونٹ آقا علیہ السلام کے ہوتے ہیں، زبان آقا علیہ السلام کی ہوتی ہے، کلام رب رحمان کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، سونا لب اپنے جدو بول دسی، او گلا موتی گول دسی، او دا بولنا رب دا قرآن آیا، دیکھو ساری کائنات دا امام آیا۔ آقا علیہ السلام کی زبان سے رب کبریاء کی قسم، آقا اپنی مرضی سے تکلم نہیں فرماتے، آقا علیہ السلام اپنی مرضی سے کلام کو نہیں فرماتے، بلکہ زبان محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام عرش والے رب رحمان کا ہوتا ہے۔ سنو آقا علیہ السلام کا فرمان، دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کر لو۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو کیا فرمایا؟
फरमाया इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया, लोगों बे बेशक मोहब्बत के एतबार से मुझे सबसे ज्यादा महबूब वअक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन, और मजलिस के लिहाज से मेरे सबसे ज्यादा करीब शौमल क़ियामती कौन इंसान होगा। सुनो सुनो सुनो, उस्मान फारूकी का सबक दुरुद कमाल की तख्तियों पे नोट करो। और ये सिर्फ दादा और सुभान अल्लाह वाली बात नहीं, ये एक समझाने की बात है, एक दरस है, इसके ऊपर अमल करोगे जिंदगी संवरेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, अर्श मुअल्ला से तुम्हारी कामयाबियों के अल्लाहु अकबर पैगाम आएंगे, ऐलान आएंगे, सर्टिफिकेट्स आएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, आका फरमाते हैं मोहब्बत के एतबार से मुझे सबसे ज्यादा महबूब वअक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामती, और क़यामत के रोज मजलिस के एतबार से मेरे सबसे ज्यादा करीब कौन इंसान होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, तवज्जो मुझे इनायत करें। दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा खेतों खलियान का मालिक, दुकानों मकान का मालिक, बहुत ज्यादा बैंक अकाउंट्स रखने वाला, बहुत ज्यादा अल्लाहु अकबर अपनी प्रॉपर्टी को रखने वाला, वो आलीशान घड़ी के अंदर ढूंढने वाला, अल्लाहु अकबर कबीरा बहुत ज्यादा ओहदे का मालिक। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, चाहे गरीब इंसान हो, फटे पुराने कपड़ों को पहनने वाला, चटाइयों के ऊपर रातों को गुजारने वाला, डाइनिंग टेबल्स की बजाय अल्लाहु अकबर दस्तरखानों के ऊपर नीचे बैठ करके खाना खाने वाला, अल्लाहु अकबर। लेकिन कौन खुशनसीब इंसान होगा, न आला ओहदे वाला, न ऊंचे खानदान वाला, न लंबे पीले वाली पग को बांधने वाला, न किसी बड़े अकाबिर का बेटा, बल्कि कौन इंसान होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाती है मोहब्बत के लिहाज से मुझे सबसे ज्यादा महबूब, क़यामत के लिहाज से मेरे सबसे ज्यादा करीब कौन इंसान होगा। फरमाया अहासिनकुम अखलाका, अहासिनकुम अखलाका, अहासिनकुम अखलाका, तुम में से जिस इंसान का अखलाक जितना आला होता चला जाएगा, कायनात का रब उतना उसको मेरे मुस्तफा के करीब होता चला जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत ज़ीवकार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफ़ाकत चाहते हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस चाहते हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़राबत चाहते हो, तो फिर करना क्या है। हमें अपने किरदार के अंदर, अपनी पुकार के अंदर, अपनी गिरफ्तार के अंदर और अपने लहजे, अपनी ज़ुबान के अंदर लहजे को नरम करना होगा, अखलाक को पैदा करना होगा, नफरत को मिटाना होगा, अदावत को दूर करना होगा। अल्लाहु अकबर। हसद कीना बुग़्ज़ को भगाकर नफरत की जगह उल्फत, इंतकाम की जगह अफ़ू, खुदगर्ज़ी को मिसाल और गुरूर को मिसाल और दुश्मनी को मोहब्बत से बदल करके रखना होगा। जब ये अमल करने लग जाएंगे, कायनात का रब मुस्तफा की क़यामत का। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबाए किराम की यही कामयाबियां थी। अल्लाह की कसम, लंबे वाक़यात सुनाने का वक्त नहीं है, वो मतलब नोट करें। सरज़मीने मदीना है, और वो कौन सा मदीना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वहाँ पर जाने से पहले, आका अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक को रखने से पहले, आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आने से कबल मदीने का नाम यसरब था। लड़ाई की जड़, हसद की जड़, फसाद की जड़, जहाँ पर गर्दनें कट जाती, खून बह जाते, लोगों की इज्जतें, अल्लाहु अकबर इस्मतें वो लूट ली जाया करती थी। लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी नफरत को खत्म किया, अदालत को दूर किया, हसद को खत्म किया, और उनको एक ऐसी लड़ी के अंदर परो करके रख दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो क्या कफियत थी, अल्लाहु अकबर क्या नजर थी। वो शायद कहता है ना, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को वसीफा कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे मुस्तफा। हज़रत मौलाना अल्लामा फरूक चिश्ती साहब, नारे तकबीर। अल्लाह सब तशरीफ लाए तो खुश आमदीद। अहलन व सहलन मरहबा। तो जो है जी मेरी तरफ बात करें, वो जो है मोहब्बत से पढ़े सुभान अल्लाह, सीने का जोर लगा के कहें सुभान अल्लाह। बात कहाँ की कर रहा था, दरमियान जो कहते हैं ना निगाह टूट गया है, तो फिर आपके ज़ौक़ को दोबारा कर दो। मदीने की बात हो रही थी। मदीना शायर कहता है ना, शाहिदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं। अरे शाहिद
है, मदीना उसको कहते हैं। ऐसे दीन की सदाकत है मदीने की गली में, फारूक की अदालत है मदीने की गली में, हजर की शिजात है मदीने की गली में, अरे महबूब का डेरा है मदीने की गली में, हर सिंह सवेरा है मदीने की गली में। अल्लाह को ऊपर बात कर रहा था, आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम की तरबियत की और अखलाक कैसा था वो मंजर नोट करें। सहाबी आया, कैफियत क्या है, रात के लिबास को पहना हुआ, जिस्म के तलवों से, जिस्म के तलियों से मांस उड़ चुका। अल्लाह को अकबर कबीरा, ईमान लाने के जुर्म में, इस्लाम लाने के जुर्म में, कलमा पढ़ने के जुर्म में, आका अलैहिस्सलाम के दीन, दस्तूर, मंशूर, पैगाम, ऐलान, बयान, कुरान को अपनाने के जुर्म में जालिमों ने अल्लाह को अकबर कबीरा सारे माल को छीन लिया, मता को छीन लिया, बीवी बच्चों को छीन लिया, हत्ता के लिबास तक को भी उतरवा दिया। अल्लाह को अकबर कार के लिबास को पहनकर नंगे पांव चलते चलते वो 430 किलोमीटर का सफर तय करके सरजमीन मदीना पे पहुंचे। और लोगों नोट करो वो सहाबा अल्लाह को अकबर कबीरा आका अलैहिस्सलाम ने दो को भाई भाई बना दिया। मोहब्बत देखे, उल्फत देखे, हमदर्दी देखे, अगले का एहसास देखे, और यहाँ पर देखे अल्लाह को अकबर कबीरा खुद गर्जी नहीं, मुंह से राज़ नहीं टपक रहे। क्या कहा, या रसूलल्लाह आपने भाई बना दिया, इसके माल को छीन लिया गया, औलाद को छीन लिया गया, दुनिया में दिल लगाने के लिए रफीका हयात कोई नहीं, इसके पास बीवी कोई नहीं। या रसूलल्लाह इसको कहो मेरे पास 2 बीवियां हैं, जो पसंद करता है मैं तलाक देता हूँ, इद्दत गुजरने के बाद अपने भाई के निकाह में देने के लिए तैयार। या रसूलल्लाह तेरे पास 2 बात है, इसके पास बात नहीं है। या रसूलल्लाह आपने भाई बना दिया है, ये तो कोई बात नहीं है, एक के पास 2 बात हो, दूसरे के पास कुछ भी ना हो। या रसूलल्लाह मेरे भाई से कहें जौन सा बात पसंद करता है मैं अपने भाई को वो बात तोहफे में देने के लिए तैयार हूँ। आगे से भी ये नहीं है कि माल देखा और मुंह से, आगे से भी जवाब क्या मिला, बारकल्लाहु फी मालिक व अहलिक, अल्लाह तेरे अहलो अयाल में भी बरकत नाज़िल फरमाए, अल्लाह तेरे माल में भी बरकत नाज़िल फरमाए। दुल्लनी रसूल, मेरा तो भाई बन गया है, मेरी बाजार की तरफ रहनुमाई कर, मैं मेहनत करूंगा, मैं जद्दोजहद करूंगा, हलाल कमा करके लेकर के आऊंगा, इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को गुजारने लग जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बात में क्या समझा रहा था, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी मोहब्बत चाहते हो, क़यामत के दिन मेरा पड़ोस चाहते हो, क़यामत के दिन मेरी क़राबत चाहते हो, तो करना क्या है, तुम्हारे हाथ में ये बात है, तुमने जो अमल करना है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अहासिनकुम अखलाका, तुम में से जिस इंसान का अखलाक, जिस इंसान का किरदार जितना आला होता चला जाएगा, कायनात का रब उतना उसको मेरे करीब करता चला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर अम्मा जी आयशा सिद्दीका अतीका अतीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत करदा हदीस को सुने। मेरी अम्मा जान क्या फरमाती है, अल्लाह अकबर, अम्मा जान सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, अजीम बाप की अजीम बेटी, जलील कदर बाप की जलील कदर बेटी, वफादार बाप की वफादार बेटी। अल्लाह अकबर, फिर मैं क्यों ना हलाली बेटा होने का हक ही अदा करता चला जाऊं। कौन अम्मा, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिक़े दो जहां आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमने, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। कौन आयशा, तो जिस मकाम पर कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है। ऐसे मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह, तो जिस मकाम पर कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है, बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है, तो बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है। सलाम लाती है शाम सुबह हजारों नूरी तेरे ही दर पर, सलाम लाती है शाम सुबह हजारों नूरी तेरे ही दर पर। ऐ अम्मी शाह तेरे मुकद्दर बता क़यामत में ही क्यों, सिद्दीक़ अकबर की तू है बेटी, रसूल अकबर है तेरे शाह। अम्मी आयशा की अज़मतें तो खुदा का कुरान सुना रहा है। ओ काले दिल वाला, ओ काले लिबास वाला,
गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या इराद फरमाया, ओ मेरे गुलबर्ग और इस इलाके के गरीब मुसलमानों, नोट करो अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुमिना लयुदरिकु दरजतन बिहुस्नि खुलुक़िही दरजतन मिन साइमिल क़ाइम। एक इंसान सारी सारी रात मुसल्ले के ऊपर खड़ा होकर के क़याम करता है, एक इंसान सारे सारे दिन का सयाम करता है। हालांकि हम लोग सारी रात का क़याम नहीं कर सकते, हम लोग सारे दिन के सयाम यानी जिंदगी में रोज़ों को नहीं रख सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा अतीका अफीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या बात बयान करती हैं, क्या पैगाम देती हैं, क्या ऐलान करती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा एक इंसान सारी रात मुसल्ले पे खड़ा होकर के क़याम करता है, एक इंसान सारे सारे दिन का सयाम करता है, रोज़ा रखता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दूसरी तरफ मेरा उम्मती अपनी ज़ुबान से फूल बिखेरता है, ज़ुबान से अच्छे अखलाक को अदा करता है। आका अलैहिस्सलाम सारी रात मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर के क़याम करने वाले के बराबर, सारा सारा दिन रोज़े रखने वाले के बराबर इसको अजर अल्लाह को समझाई कि नहीं आई। उलमाए किराम की मौजूदगी में सारी रात मुसल्ले पे खड़े होकर क़याम करना नामुमकिन बात है। हमारे लिए तो ईशा की करीब रकात अदा करने का वक्त नहीं होता। अल्लाह को अकबर कबीरा सारी रात मुसल्ले पे खड़े होकर क़याम करना है। लेकिन अगर किरदार में हुस्न होगा, ज़बान में अखलाक होगा, किरदार में नेकी होगी, तो याद रखना रब रहमान सारा दिन रोज़ा रखना और सारी रात क़याम करने वाले के बराबर अजर अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और आओ मैं आपको फिर सरज़मीन मदीना में लेके चलो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार कितना आला। एक जासूस था ना, जासूस मुसलमानों की जासूसी करने के लिए आता है, जो मेरी तरफ और उसको पकड़ लिया किसने, सैयदना उमर बिन खत्ताब और किसने पकड़ा, सहाबा के साथ वाले यहाँ पर पकड़ लिया, किसने पकड़ा, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला पकड़ा, गिरफ्तार किया, आया जासूसी करने के लिए था, पकड़ करके लिया। और उस वक्त हज़रत उमर से कौन नहीं डरता था, हर कोई डरता था। और आज के शैतान के चेहरे का सरदार भी जब देखता था ना, उमर आ रहा है तो रास्ता बदल के उमर गुजरता था। और आका इस्लाम ने फरमाया, बना उमर कायनात के रब ने जिस तरह तेरे चेहरे के ऊपर जलाल को जमाल को रखा है ना, उमर उसी तरह कायनात के रब ने तेरे चेहरे के ऊपर जलाल को भी रख दिया है। या रसूल अल्लाह, जमाल का मतलब समझ आता है, हुस्न, नज़ाकत, खूबसूरती। अल्लाह के ऊपर या रसूल अल्लाह, जलाल का क्या मतलब, जमाल तो समझ आता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर कायनात के रब ने जिस तरह तेरे चेहरे को बारौनक बनाया, खूबसूरत बनाया, हसीन और जमील बनाया, हसन बनाया, उमर कायनात के रब ने जमाल के साथ साथ तेरे चेहरे के ऊपर जलाल भी इतना रख दिया है और रौब भी इतना रख दिया है। उमर तू जिस रास्ते से गुजरता है, शैतान तुझे बहकाए, गुमराह करे, तुझे जहन्नम के रास्ते पे लगाए, ये कोई बड़ी दूर की बात है। उमर तेरे चेहरे के ऊपर कायनात के रब ने जलाल इतना रख दिया है, तू जिस रास्ते से गुजरता है, शैतान वो रास्ता छोड़ और भाग जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या उमर दुनिया में मौजूद थे, उमर का नाम, उमर की शख्सियत की हैबत इतनी ज्यादा थी, उमर का दुश्मन देख के रास्ता बदल देता था। मैं सहाबा का गुलाम होने के नाते अपना हक अदा करता चला जाऊं। कल शैतान रास्ता बदल देता था, आज भी कुछ शैतान के चाहिए, कहता है मैं मक्का भी जाऊंगा, मदीना भी जाऊंगा, रोजा रसूल पे नहीं जाता। मैंने कहा क्यों नहीं जाता, तेरा पेट पड़ता है, तुझे मरोड़ पड़ते हैं, तुझे सूली पड़ती है, क्यों नहीं दफा होगा। कहता मेरे वहां पर दुश्मन रहते हैं। मैंने कहा तेरा कसूर कोई नहीं, कल उमर दुनिया में मौजूद थे, उमर को देखकर तेरा ईमान रास्ता बदल लेता था। आज अल्लाह ने आका अलैहिस्सलाम के साथ उमर को रोजे में सुना दिए, उमर को देखकर शैतान का चेहरा आप भी रास्ता
غرض بات دور نکل جائے گی. بات جو میں بیان کر رہا تھا, عمر بن خطاب نے پکڑا اور لا کر کے مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. آخری بات عرض کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں. یہ بھی سبق ہے میرے مسلمان بھائی. اس مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا مسجد نبی. اللہ رب العزت ہم سب کو حاضریاں نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو روزہ رسول اور بیت اللہ کی حاضریاں نصیب فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھا اور جاسوسی کرنے آیا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور بڑی محبت کے ساتھ پاس کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے ماں یا سماما, سماما تیرے پاس کیا خبر ہے کافروں کی؟ سماما چودھری تھا نا, ابرا وہ بولا کافر ہمیشہ متکبر ہوتا ہے, کافر ہمیشہ زبان سے شعلے برساتا ہے. اللہ کو اکبر کرے. ہم تو مومن ہیں, ہماری زبان سے نہیں کبھی کسی کا تکلیف نہیں. آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے نا, صحیح مسلم امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری رحمہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں, مسلمان کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لوگوں مسلمان وہ ہوتا ہے, مسلمان وہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہو, جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. کائنات کے امام نے محمد ذیشان علیہ السلام نے اسے مسلمان کرا. آج کچھ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں بڑا آپ لوگ تو پھر وہ ان کے بارے میں کوئی مرضی نہیں کرتے ہیں, زبان سے معافی دیتے ہیں, وقت آنے پر ہاتھ سے معافی دیتے ہیں. میں نے کہا صرف یہ مسلمان کے لیے, یہ بات صرف مسلمان کے لیے. تو مسلمان بن, پھر دیکھنا صحابہ کا خادم بن, عثمان فاروقی تیرے قدموں کے تلووں کو اپنے سر کا امامہ بنا دے. عمر بن خطاب نے پکڑا اور لا کے مسجد نبی کے ستون سے باندھا. آقا علیہ السلام آئے, ماں عندک یا سماما, سماما تیرے پاس کیا خبر ہے؟ چودھری تھا نا, کہنے لگا سن, اگر قتل کرے گا نا تو یاد رکھ میں خاندانی ہوں, پیچھے بدلہ لینے والے پڑے گا تو تیری بھی گردن کو اڑوا دوں گا. نعوذ باللہ کے ساتھ کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ آگے پھر پتہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے اگر احسان کرے گا نا, نیکی کرے گا تو یاد رکھ پھر بھی خاندانی ہو, احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اور سماما نگاہیں تو اٹھا, میرے چہرے کو تو دیکھ لے. محبت سے بڑے سماما اپنا چہرہ, اپنی آنکھیں تو اٹھا, میرے چہرے کو دیکھ لے. تو سماما نے اپنی زبان سے کتنا خطرناک جملہ نکالا, کہنے لگا میں تیرا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہتا, تیرے چہرے سے برا کائنات میں مجھے کسی کا چہرہ نظر نہیں آتا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہی چہرہ تھا نا. آقا علیہ السلام مدینہ منورہ گئے تو یہودیوں نے ایک بندہ تیار کیا, ایک عالم تیار کیا جس کا نام تھا عبداللہ بن سلام, یہودیوں کا عالم. وہ آیا آقا علیہ السلام کی مجلس میں, آقا علیہ السلام کی اللہ اکبر پاس آ کر کے بیٹھا. آیا کیا کرنے تھا؟ غلطیاں نکالنے کے لیے, آیا تھا جھٹلانے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہودیوں نے تیار کر کے بھیجا تھا. آقا علیہ السلام کے پاس آ کر کے بیٹھا اور چند لمحات آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا. آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو جو ہے میرے طرف آقا علیہ السلام کے چہرے پر نور کو دیکھا, چہرے سے چپکنے والی صلاحیت کو دیکھا, حقانیت کو دیکھا, نورانیت کو دیکھا, امانت کو دیکھا, دیانت کو دیکھا. آقا علیہ السلام سے چپکنے والے چہرے سے چپکنے والے نور کو دیکھا. ابھی آقا نے دعوت نہیں دی, آقا علیہ السلام نے قرآن نہیں سنایا, آقا علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا. عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کا عالم, قرآن کی جاننے والا, انجیل کی جاننے والا, اہل علم تھا, اللہ کو اکبر کبیرہ, آقا علیہ السلام کے پاس آیا جھٹلانے کے لیے تھا. چند لمحات میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا, چہرے سے ٹپکنے والی حقانیت کو دیکھا, نورانیت کو دیکھا. کہتا کیا ہے؟ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ سونیا تلی رکھ کے میرے کلمہ پڑھا دو, میں بڑا مرید بننا چاہتا ہوں.
نکلا, اپنے علاقے میں چلا گیا, جو میروں نے کہا کم کر کے آ گیا واسطے سی. اللہ اکبر. جو عبداللہ بن سلام نے جواب دیا نا, اللہ کی قسم زعفران کی سیاہی ہو, سونے کا پانی ہو, اس کے ساتھ لکھا جائے حق ادا نہیں ہوتا. عبداللہ بن سلام کیا فرماتے ہیں, اور ظالموں جب میں نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ضرور کی زیارت کو کیا, آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا, ایسا سونا مکڑا کسے جھوٹے بندے نہ ہوئی. حسینہ جمیلہ نہ منہ توڑ دیتا, محمد بنا نہ قلم توڑ دیتا. سمانا ذرا آنکھیں اٹھا کے میرے چہرے کو تو دیکھ. اللہ اکبر. مجھے آپ کا چہرہ اچھا نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے اس کا باوجود فرمایا میرے سمانا اس کو جھوٹ پلاؤ. بڑی بڑی سبحان اللہ, بڑے سبحان اللہ. آقا نے کہا فرمایا اس کو جھوٹ پلاؤ. بھائی اس طرح کی جملے سن کر بھی محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے, جو بندہ نوازی کے جوہر دکھائے, جو خود کاٹے جو اور جواہر لٹائے, خوشی اپنی اوروں کے گندے بھلا بھی دیا ستم جس نے اسے بھی دعا رہی. یہ صحابہ اس کو کیا کہنا ہو, اللہ میں کہے مسیح دل بنگے لیے اس اللہ آپ کے بندہ آپ کے فرمائے ہوئے وہ بھی مجھے ملتے مجھے غالب مولوی صاحب نے آپ دے بڑھ سکتا ہو سکتا ہے یہ سگریچر کی جیسے یا وہ مسیح سے کونے چکر کیا رکھا ہوگا ادھر پہ جیسے, لیکن یہ محمد مصطفیٰ کا اخلاق ہے. صحابہ اس کو. اور دوسرا دن تھا آقا علیہ السلام آئے, وہی گرم گرم جواب, گرم گرم لے جا, بپھرا ہوا انداز. تیسرے دن پھر آقا علیہ السلام آئے تو وہی مجھے میرا چہرے کا اعلان اچھا نہیں لگتا, اور اس چہرے کے بارے میں کہنے لگا. اور میں آخر میں آپ کا ذوق بھی دوبارہ کرتے چلا جاؤں. کس چہرے کے بارے میں کہہ رہا ہے, وہ شاعر کہتا ہے نا, وہ صبح نبی کی سحر کا اجالا, وہ صبح نبی کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا, وہ برکت کا مرکز, وہ رحمت کا جالا, وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ, فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے, زمین پہ ہنسی سب نظارے گواہ ہے, وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, حسن کی نزاکت کی بلندوں کی مالا, وہ ہر نوری بشری سے بہتر والا, جو سمجھے تو اسے کوئی ہوش والا, وہ ہر ایک معجزے میں نبیوں سے آلہ, وہ تقدیر احسن میں سب سے نرالا, وہ عزت میں افضل, وہ عظمت میں افضل, وہ عزت میں افضل, وہ عزت میں افضل, وہ یوشع سے پہلے, وہ صالح سے پہلے, وہ دنیا میں کیا کرنے آیا, وہ توحید رب کی سنانے آیا, وہ امت کو سینے لگانے آیا. آقا علیہ السلام تیسرے دن آئے نا تو وہی گرم گرم انداز اور گرم گرم لے جا, نہیں دیکھتا میں آپ کے چہرے کو. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اسے اذان کرتے ہیں, اس وزن اب اس نے 3 دن گزارے تھے. کہاں گزارے تھے؟ بولے نا, میں نے پہلے کہا تھا میں تو جنہاں بول رہا ہوں میں بلوانا پینٹ کو رکھ. کہاں گزارے تھے؟ اور وہاں پر جواب کون سی ہوتی, صحابہ والے ہونے جس کے دل میں سازہ نہیں ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر جواب کون سی تھی؟ صحابہ کی. ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا نا کہ لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا نام صحابہ کا, کر طلب ہے کچھ تو جنت کی پلنا تھام صحابہ. شعر نہیں ہے, یہ قرآن کی تفسیر ہے, قرآن کی تفسیر ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور دنیا والوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے ہدایت کو پانا چاہتے ہو, ہدایت کے سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہو, تو تمہارے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تمہیں کرنا کیا ہے؟ ابو بکر کے جیسا ایمان لانا ہے, فاروق اعظم کے جیسے کردار کو
تو اللہ سے تمہاری ہدایت کے سرٹیفکیٹ نازل کرے. اس نے 3 دن گزارے. کون سی جماعت میں؟ اور میرے آخری 2 منٹ ہے. کون سی جماعت میں؟ صحابہ. کون سی جماعت میں؟ وہاں پر امام رسول اللہ مقتدی, وہاں پر امام رسول اللہ کو مؤثر آقا علیہ السلام امام اور مقتدی صحابہ نے گزارے. آقا علیہ السلام کی تربیت یافتہ جماعت میں گزارے. صحابہ کرام کے کردار کو دیکھا, آقا کے اخلاق کو دیکھا, صحابہ کرام کے اللہ اکبر کبیرہ انداز عبادت کو دیکھا. تو کیفیت کیا ہے؟ آزاد ہو گیا. کہتی آزاد ہو تو کیا کرتا ہے؟ بولے اپنے گھر کی طرف. یہ عجیب کہتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مدینہ سے آزاد ہو گیا, قدم آگے کی طرف رکھ رہا ہے, دل پیچھے کی طرف کھینچتا چلا جا رہا. پھر مدینہ تو رسول سے باہر نہیں جا پایا. میرے لاہور کے غیور مسلمانوں, صحابہ کو دیکھا, مدینہ تو رسول سے باہر جا پایا, دوائی شامل کروائے جا پایا, نہیں جا پایا. اور بھاگتا ہوا محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آگے گر گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سلامہ اب کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اب موت آئے گی تو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ہوئے. لوہے کی تلوار سے جو نہیں جھک سکا, محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے اخلاق نے, صحابہ کرام کے کردار نے جھکنے پہ مجبور کر دیا. میرے یاروں, میرے دوستوں, سنیوں, وہابیوں, دیوبندیوں, حیاتیوں, مماتیوں, اللہ کی قسم صحابہ کے جیسا کردار اپناؤ, صحابہ کے جیسے اعمال اپناؤ, صحابہ کے جیسے افعال کرو. رب کبریا کی قسم دشمن تمہیں دیکھے گا اور تمہارے اوپر قدم کی جان کو نشانہ کرنے والا بن جائے. انہی الفاظ پر احترام مال عز والاحترام زندگی نے وفا کی تو پھر ہوگا کرام. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت و سلام. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, انتہائی ایمان افروز خوبصورت غلبہ انگیز بیان فرما رہے تھے.